بریک کے بعد خوش آمدید اور اب کچھ بات کرتے ہیں کینسر جیسے مہلک مرض اور پاکستان میں اس کی علاج کی جو سہولیات ہیں ان کے بارے میں۔ عالمی ادارہ صحت کی بات کی جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ہر سال 1,70,000 سے زائد افراد کینسر کا شکار ہو جاتے ہیں اور پاکستان میں مریضوں کی اتنی بڑی تعداد ہے لیکن اس کے علاج کی سہولیات جو ہیں عمیر وہ بہت کم ہیں۔ جی بالکل، شوکت خانم میموریل ہسپتال پاکستان میں کینسر سے جنگ لڑتے مریضوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ لاہور اور پشاور میں شوکت خانہ میموریل ہسپتال اور ریسرچ سینٹرز میں 75% سے زائد مریضوں کو علاج کی سہولیات بلا معاوضہ فراہم کی جاتی ہیں، اور اب اس کے بعد کراچی میں بھی ایک ہسپتال تعمیر کے آخری مراحل میں ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے شوکت خانہ میموریل ہسپتال کے چیف میڈیکل ڈاکٹر محمد عاصم یوسف صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کینسر کا جو کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے میں کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے اور اوسطاً اس پر خرچ کتنا آتا ہے؟ شکریہ۔ کینسر ایک بیماری نہیں ہے، مختلف قسم کے کینسرز ہیں۔ تقریباً 6 مہینے سے کم تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہے علاج، تقریباً 6 مہینے تو ضرور لگتے ہیں جو کامن کینسرز ہیں۔ بریسٹ کینسر ہو گیا، لیکن کئی کینسر ہیں جن کے 2 سال علاج ہوتا ہے، جیسے خون کا کینسر ہے، اور بہت مشکل ہوتا ہے، بہت لمبا علاج ہوتا ہے، مختلف قسموں کی دوائیاں اور آپریشن اور بجلی کی شعاؤں سے علاج ہوتا ہے۔ کئی دفعہ مریض کو واپس آنا جانا پڑتا ہے، اسی لیے ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم ہسپتال مریضوں کے گھروں کے قریب بنانے کی کوشش کریں۔ لاہور میں تقریباً 30% جو ہمارے مریض تھے وہ KPK اور افغانستان سے آتے تھے، اسی لیے ہم نے دوسرا ہسپتال پشاور میں بنایا لاہور کے بعد، اور اب ہم تیسرا ہسپتال بنانا شروع کیا ہے ہم نے جو جنوبی پاکستان میں کراچی میں، تاکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے۔ کراچی کے حوالے سے سر بتائے گا کہ اس کی کہاں تک پہنچی ہے، اس کی جو تعمیر ہے کتنا عرصہ اس کو درکار ہوگا اور کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہوں گے اس کے اندر اہم؟ تو کراچی کے ہسپتال کی کنسٹرکشن ابھی شروع ہوئی ہے، سپٹمبر میں شروع ہوئی ہے۔ یہ 2.5 سال کنسٹرکشن میں لگیں گے، تعمیر میں، اور انشاءاللہ اسی وقت 3 سال بعد دسمبر 2023 میں انشاءاللہ کراچی کا ہسپتال کھلے گا۔ پاکستان کا اور شوکت خانم ٹرسٹ کا سب سے بڑا کینسر ہسپتال ہوگا، لاہور سے دگنے سائز کا ہے۔ لاہور 5 لاکھ اسکوائر فٹ پہ کنسٹرکٹڈ ہے، اور یہاں پہ کراچی میں 10 لاکھ اسکوائر فٹ کی بلڈنگ ہوگی، اور اس میں سارے ڈپارٹمنٹس ہوں گے جو لاہور میں ہیں، کیموتھراپی، میڈیکل آنکولوجی، بچوں کے کینسر کے لیے آپریشن والے جو ڈاکٹر ہیں، بجلی کی شعائیں، اور ساری جو تشخیص کے لیے اکوپمنٹ وغیرہ چاہیے ہوتی ہے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی وہاں ہوگی۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس تناسب سے کیسز ہر سال پاکستان میں سامنے آتے ہیں تو پاکستان میں کتنے ایسے ہسپتالوں کی مزید ضرورت ہے؟ ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ پورا پاکستان میں اگر شوکت خانم جیسے ہسپتالوں میں علاج کیا جائے کینسر کا تو 18 سے 20 شوکت خانم لاہور جتنے ہسپتال چاہیے، لیکن یہ کراچی والا ہسپتال پورے کراچی کو، سندھ کو اور جنوبی بلوچستان کو سرو کرے گا، اور اس میں تقریباً جیسے میں نے کہا لاہور سے ڈبل کیپیسٹی ہے، تو اس میں کم از کم سال کے 8-10 ہزار نئے مریض ہم ٹریٹ کر سکیں گے۔ اور آگے بھی ارادہ ہے دیگر شہروں میں بھی بنانے کا ارادہ ہے؟ اس کے بعد ارادہ ہے کوئٹہ میں، بہاولپور میں، اور ہمارا آگے ماڈل یہ ہے، ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہب اینڈ اسپوک ماڈل ہوگا، تو ایک بڑا ہسپتال ہوگا بڑے شہر میں، اور چھوٹے جو شہر ہیں اس کے ارد گرد وہاں پہ کچھ ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ کی فیسلٹیز ہم گھر کے قریب لوگوں کے بنائیں گے۔ سر آپ کی فنڈ ریزنگ ہے وہ بھی اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں سارا سال۔ عام پاکستانی کس طریقے سے اپنا اس میں حصہ ڈال سکتا ہے؟ یہ 13 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے 3 سال میں، 9 ارب تعمیر کے اوپر خرچ ہوگا اور 4 ارب اس کی جو اکوپمنٹ ہے اس کے لیے۔ تو کئی طریقے ہیں ڈونیٹ کرنے کے لیے، زکوٰۃ عطیات دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ تو ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر پہ خرچ ہوتی ہے، جو ڈونیشنز اور عطیات ہیں اس سے کنسٹرکشن ہوتی ہے، تعمیر ہوتی ہے یا اکوپمنٹ خریدی جاتی ہے۔ تو ہمارا کیمپین آج کل چل رہا ہے ڈونیٹ اے برک، جس میں آپ 100 روپے دے کے ایک اینٹ خرید کے تو ہسپتال میں لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پہ ساری ڈیٹیلز ہیں www.shokathanam.org.pk۔ آپ ایک کمرے سے لے کے ایک پورا ونگ یا پورا ایک وارڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں روپے والی بات نہیں ہے۔ سب اگر 5-5, 10-10 روپے دیں تو انشاءاللہ پاکستان کی قوم اتنا دے سکتی ہے کہ یہ پورا۔ اچھا سر، اویئرنیس کے بارے میں بتائیے گا، کیا لوگوں کو اویئرنیس ہے کینسر کے بارے میں؟ کیونکہ بہت سارے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر ٹی وی نہیں ہے، موبائلز نہیں ہیں، تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو بیماری کیا ہے۔ تو اس کی اویئرنیس کے لیے بھی کیا شوکت خانم کام کرتا ہے؟ جی، کنسسٹنٹلی 25-26 سال سے اب ہم اویئرنیس کیمپینز چلا رہے ہیں کینسر اویئرنیس کے لیے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ آہستہ آہستہ جو سٹیج میں لوگ آتے تھے ہمارے پاس اب وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور ارلیئر سٹیجز میں آ رہے ہیں۔
تو اکتوبر میں ہم خواتین میں جو چھاتی کا کینسر ہے اس کا بہت لمبا کیمپین کرتے ہیں. نو اسموکنگ ڈے پہ، ورلڈ نو ٹبیکو ڈے جو ہوتا ہے اس پہ کرتے ہیں، کیونکہ مرد حضرات میں سب سے کامن کینسر پھیپھڑوں کا ہی کینسر ہے جو کہ انٹائرلی سگریٹ اسموکنگ سے ہے. سو اویئرنیس بڑھ رہی ہے لیکن ابھی بھی بہت کم ہے اور ضرورت سب ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ جو مرد حضرات میں پھیپھڑوں کا کینسر اسموکنگ کی وجہ سے ہے. جی. تو میکسیمم پاکستان میں جتنی لاکھوں کی تعداد میں جو کیسز آپ رپورٹ ہو رہے ہیں، کیا وجہ کیا ہے، کاز کیا ہے اس کا، ہوتا کیسے ہے کینسر، پریونشن کیا ہے، کس طریقے سے اور کیسے کوئی شخص کیا سمٹمز ہو وہ آپ لوگوں سے رجوع کرے اس کے حوالے سے؟ سو پریونشن تو ان چیزوں کی ہو سکتی جہاں ہمیں کاز پتہ ہے، جیسے اسموکنگ آپ نہ کریں، سگریٹس نہ پئیں، پان نہ کھائیں، تو آپ کو منہ کا، گلے کا، پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوگا. سب سے جو کامن کینسر ہے ہمارے یہاں وہ خواتین میں چھاتی کا کینسر ہے. وہ ابھی ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ پریونٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ مکمل علاج ہو سکتا ہے اس بیماری کا اگر آپ ارلی سٹیج میں ہمارے پاس آئیں. اور ارلی سٹیج میں ڈائگنوسس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام خواتین اپنی چھاتی کا ہر مہینے اپنے ہاتھ سے ایک دفعہ خود معائنہ کریں. کوئی گلٹی محسوس ہو تو اس کو چھپانے کی کوشش نہ کریں، فوراً اس کو ٹیسٹ کروائیں، تشخیص کریں، تاکہ اگر وہ کینسر ہے ارلی سٹیج میں مل کے تو وہ مکمل علاج اس کے لیے شوکت خانہ میں ہی علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے، تو خواتین ہمارے یہاں بھی ہے اور کئی سارے ہسپتالوں میں تقریباً اس کی فیسلٹیز ہوتی ہیں بایوپسی وغیرہ کی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد عاصم یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے، آپ اتنے سارے لوگوں کو جو فراہم کر رہے ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ فراہم کر رہے ہیں، جو کہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتا. تو تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا. اور عمیر اس کا کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان کو بھی جاتا ہے، اور انہوں نے ابھی نہیں بلکہ بہت پہلے تقریباً 20 سے 25 سال پہلے ہی انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا تھا. ہر شخص کو ایسا کریڈٹ جاتا ہے جس نے اس میں حصہ ڈالا، اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی ڈالے گا. بالکل، ہر پاکستانیوں نے دل کھول کے اس میں حصہ ڈالا اپنا. اور یہ بات ہے عمیر ٹرسٹ کی کہ شوکت خانہ پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، عمران خان صاحب پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس لیے اپنی ڈونیشنز بھی ان کو دل کھول کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں تو وہاں پر کروڑوں روپے جو ہیں آ کے لوگ ایسے دے کر چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے عمران خان صاحب کے کریڈٹ میں جا رہے ہیں، تو یہ اچھے کاز کے لیے استعمال ہوگا. میرے ایک دوست ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ یہاں پہ چل رہا ہے اور وہ اس چیز کا بتاتے ہیں کہ بڑا خوبصورت انداز میں وہاں پہ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، بڑا اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہر پیشنٹ کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو وہ میرے بڑے ہی قریبی دوست ہیں، وہ بھی بدقسمتی سے اس موذی مرض کا شکار ہوئے، لیکن ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کرے. اور جتنے پیشنٹس ہیں اللہ ان سب کو صحت تندرستی عطا کرے. بالکل ایسے ہے. بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دیگر ٹاپکس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.